الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم۔ تمام احباب بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلکہ وبارک وسلم۔ قابل عزت، قابل احترام، افتخار ملت، مجاہد اہل سنت حضرت صاحبزادہ پیر افتخار الحسن صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ حضرت سلطان الاولیاء پیر سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ اور جملہ صاحبزادگان، مشائخ عظام، علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز کے لیے یہ انتہائی سعادت کی، برکت کی اور مبارک کی گھڑیاں ہیں کہ میں اپنی اس کمتر اور حقیر حیثیت میں سلطان الاولیاء، سلطان الاقطاب، قدوۃ السالکین حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ غلام حسن سواگ قدس سرہ العزیز کے مبارک قدمین میں حاضر ہوں، اور یہ میرے لیے سعادت ہے کہ مجھے یہ شرف ملا کہ میری کم تر ادنا آواز ان کی مبارک درگاہ کے باہر ان کی محبت کے لیے، ان کے شیوخ کی محبت کے لیے اور نبی اکرم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے چند لوگ سن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ عظیم اجتماع اہل حق کا، اہل عشق کا، اہل اعتدال کا، اہل طریقت کا ہے، اور یہ ہزاروں لوگ یہاں پہ اپنی اس عشق کی تشنگی کو، پیاس کو بجھانے کے لیے آتے ہیں۔ جو عشق کی تشنگی صرف لفظوں سے نہیں بجھ سکتی، جو عشق کی تشنگی صرف کیل و کال سے نہیں بجھ سکتی، جو عشق کی تشنگی صرف واضح و بیان سے نہیں بجھ سکتی، جو عشق کی تشنگی محض ورق گردانی سے نہیں بجھ سکتی، جو عشق کی تشنگی فقط سطر خوانی سے نہیں بجھ سکتی، اس عشق کی تشنگی کو بڑھانے کے لیے یا اس عشق کی تشنگی کو بجھانے کے لیے کسی کامل کے میکدہ پہ نگاہوں کے جام ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ جو شراب عشق ہے، جو شراب محبت ہے، وہ نظروں سے سینوں میں منتقل ہوتی ہے، اس کا ذائقہ حلق سے نہیں جاتا، اس کا ذائقہ نظروں سے سینے میں اترتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو اولیاء اللہ کے آستانے ہیں، جو اولیاء اللہ کے مقام برکت ہیں، ان کا کمال یہ ہوتا ہے، حضرت
دعا کا فیض کافی ہے، دعا کا فیض کافی ہے، دعا کا فیض کافی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ توجہات ان اولیاء اللہ کے عظیم مقابر کی برکت ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصی کی حرمت کو اور برکت کو بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو ایک ہی رات میں لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور مسجد اقصی کی برکت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بارکنا حولہ، جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت عطا فرمائی ہے۔ مسجد اقصی کے گرد و نواح کو ہم نے برکت عطا کی۔ بارکنا حولہ کی تفسیر میں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اور کثیر محدثین نے یہ بیان فرمایا کہ مسجد اقصی کے گرد و نواح میں کثرت کے ساتھ انبیاء کرام کے اور صالحین عظام کے مزارات ہیں۔ تو جس مقام پہ صالحین کی قبور ہوتی ہیں وہ مقام مقام برکت ہوتا ہے۔ وہاں پہ ایک ایسا شخص دفن ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی اللہ کی رضا میں وقف کی ہوتی ہے، اور جس نے اپنی زندگی نبی پاک کی مطابعت میں بسر کی ہوتی ہے، جس نے اپنی خواہش کو اللہ کے ارادے پہ قربان کر دیا ہوتا ہے۔ جب وہ اس دنیا میں رہتا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے وجود کو مخلوق کے لیے برکت کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بھی اس کے وجود کی برکتیں اسی طرح جاری و ساری رہتی ہیں۔ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ بغداد میں فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ امام شافعی کی ولادت 150 ہجری کی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات 150 ہجری کی ہے۔ تو جڑے سال امام اعظم ابو حنیفہ نے وفات فرمائیے ہوں سال امام شافعی پیدا تھے، تو ولائے کیویں ممکن ہے کہ امام شافعی امام ابو حنیفہ کنے برکت حاصل کریں دے ہوئن، میں حضرت کنے برکت حاصل کریں دا کہ حضرت میرے سامنے تشریف فرمائیں تو میں آپ دی صحبت اچ بیٹھا میں برکت گدیے، تو سا حضرت کنے برکت گندے پہ ہو کہ حضرت سامنے تشریف فرمائیں تو سا برکت گدیے۔ لیکن امام ابو حنیفہ جن سال فوت تھے ہوں سال امام شافعی دی ولادت تھئیے، تا امام شافعی امام ابو حنیفہ کنے کی میں برکت حاصل کریں دے، ان برکت کو بیان کریں دے ہویا۔ امام شافعی فرمان دیں کہ میں جن ویلے بغداد دے اندر مقیم ہمی تے میں کو کوئی علم دا مسئلہ پہ ویندہ ہے، میں کو کوئی اقدہ پہ ویندہ ہے جڑا میڈے کو حل نہ پہ تھی بے ہاں، تے میں مسئلے اقدے دے حل واسطے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر منور تے ویندہ ہم اندھے قریب کھڑا ہو کے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھدا ہمی تے اللہ دی بارگاہ چ دعا کریندا ہمی، میرے ہاتھ حالے تلے نینا دے کہ ابو حنیفہ دی برکت نال اللہ میرے مسئلے کو حل فرما دیندا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نچ پان پیر سواق سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، گالے ہے کہ امام شافعی طبقہ صوفیاء چن یا طبقہ فقہاء چن؟ صوفی تے ہن
لیکن انہاں دا شمار فقہا اور محدثین چے اور ایک کیڑے ویلے دا بغداد ہے اجاں اتھے سلسلہ سور وردیہ دا اجرا نہیں تھیا، سلسلہ شاذلیہ دا اجرا نہیں تھیا، سلسلہ قادریہ دا اجرا نہیں تھیا، بے سلاسل تصوف اجاں شروع نہیں تھے، انہاں دی باقاعدہ جڑی تنظیم ہے او اجاں نہیں تھی، لیکن امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بغداد دے اندر جن ٹائم تشریف گن ویندن حاضر ہوں دن، اگر آپ منع فرما دیں تو بھئی آپ تشریف رکھیں، گفتگو سنیں، آپ کی احسان ہوگا۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ وہاں تصوف کی یہ روایت جو بغداد کی شناخت بنی، اس شناخت سے پہلے اس عمل کی تصدیق فرما رہے ہیں، توثیق فرما رہے ہیں اپنے عمل کے ساتھ کہ جب تمہیں کوئی عقدہ پڑ جائے، جب تمہیں کوئی مشکل پڑ جائے تو کسی ایسے شخص کے قرب میں چلے جاؤ جس نے اپنی زندگی اللہ کی رضا میں اور رسول اللہ کی مطابعت میں گزاری ہو۔ ان کے قرب و جوار میں انوار کی بارش ہوتی ہے اور وہ اللہ کے محبوب بن چکے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسا اپنے امتیاں کو فرما دے وہ کہ اگر اے چاندے ہو کہ اللہ تو حقوں اپنا محبوب بڑا گھنے تم میڈی اطاعت کرو، اللہ تو حقوں اپنا محبوب بڑا گھن سی۔ تو اے او لوگ ہوندن جنہاں نے اپنی زندگی اللہ دی رضائج اور نبی پاک دی مطابعت گزاری ہوندی ہے، ہی واسطے انہاں دے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ دی خاص رحمتاں دا نزول تھی دے۔ تو میں سونا ایک بئی گل یاد رکھ کے نبی پاک علیہ السلام دے معجزات برحقن، نبی پاک دے معجزات برحقن، تے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو جڑے معجزات عطا فرمائے، علماء کرام نے، ائمہ کرام نے انہاں معجزات مبارکہ دی 4 حصے تقسیم کیتی ہے۔ کتنے حصے ہیں؟ 4 حصے ہیں۔ پہلے معجزات نبی پاک دے ہوئے جیڑے مخلوق دی ابتدا کریں گھن کے تے نبی پاک دی ولادت تکن، مخلوق دی ابتدا کریں گھن کے نبی پاک دی ولادت تکن۔ مثال دے طور تے عالم ارواح دے اندر انبیاء کرام تو نبی پاک دی اطاعت اور اتباع دا میثاق لمنا کہ اگر میرے نبی دا زمانہ پاسو تو میرے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تصدیق کرے سو، انہ تے آمن والے پیغام دی تصدیق کرے سو، انہ دے حامی بن سو، انہ دے مددگار بن سو، اور اگر تسیں چلے ویندے ہو اور تہاڈے بعد میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گن کے آندن تو تسا اپنی امت کو تلقین کر کے ویسو کہ نبی آخر الزمان دی اطاعت کرو، نبی آخر الزمان دے مددگار بن ونجو۔ ہی طرح آدم علیہ السلام دی توبہ قبول تھی تو اندھے ویچ بھی وسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ آدم علیہ السلام نے عرش تے ڈٹھا تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ڈٹھا۔ انہیں آر معجزات دی اگر میں تفصیل بیان کریں تو کثیر معجزات ہیں جیڑے دنیا دے آغاز تو لے کے نبی پاک علیہ السلام دی ولادت تک رونما تھیندے رہے، اور سارے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے کچھ معجزات دوئی قسم معجزات دیو ہے جڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت کنے گن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بیست مبارک تک ہے۔ مثال دے طور تے حضور دی ولادت تھی تو حضور دی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماندین کہ میڈے بطن مبارکی چوں ایسا نور ظاہر تھیے میں بیٹھی تے مکے چاہم میں شام دے محلات کو بھی روشن ڈٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ شام تشریف گن ویندن
تجارت واسطے گھاٹی چوں اتر دن تو راہب کھڑا ہو کے آکھ دے کہ اے تہاڈے قافلے آلے ہو، اے تہاڈے نال آون والا کون ہے؟ کیونکہ میں ڈٹھے کہ اے جی ٹیم گھاٹی کنے اتر دا پیا ہے، گھاٹی دا کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہ آئی جڑا ہی جوان دے سامنے جھکیا نہ کھڑیا ہو۔ یہ وہ معجزات ہیں جڑے نبی پاک دی ولادت تو لے کے اعلان نبوت تو پہلے تک رونمات ہیں۔ اے دوجی قسم دے معجزات ہیں۔ تریجی قسم دے معجزات کیڑن، تریجی قسم دے معجزات ہوئیں جڑے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بعثت مبارک تو اعلان مبارک تو گھن کے تے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ظاہری وصال مبارک تک ہیں۔ مثال دے طور تے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا واقعہ اسراء شب معراج حضور دے معجزے ہیں چون عظیم ترین معجزے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، قرآن عطا فرمایا، تے قرآن بھی نبی پاک علیہ السلام دے عظیم معجزات دے وچوں ایک معجزہ ہے۔ میرے دوستو اور بھائیو، اسی طرح شق القمر یعنی چاند دو ٹکڑے تھیمنا، اے بھی نبی پاک علیہ السلام دے معجزات دے وچوں ایک معجزہ ہے۔ تے ایویں جڑے معجزات اعلان نبوت تو گھن کے تے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وصال تک ظاہر تھیں، او سارے دے سارے بھی معجزات حق ہیں۔ تے معجزات دی تیسری قسم ہے انہاں کو علماء نے شمار فرمائے۔ چوتھی قسم دے معجزات ہوئیں کہ جڑے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ظاہری وفات کنے گھن کے قیامت تک جتنے معجزات ظاہر ہو سن وہ بھی معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو کتنی اقسام تھی گئیاں؟ کتنی؟ چار۔ پہلی قسم کیڑی ہے؟ جڑے مخلوق دی آغاز کنے گھن کے تے نبی پاک دی ولادت تک ظاہر تھے۔ دوجی قسم کیڑی ہے؟ جڑے نبی پاک دی ولادت کنے گھن کے نبی پاک دے اعلان نبوت تک رہن۔ اور تیسری قسم معجزات دیو ہے جڑے نبی پاک دی اعلان نبوت تو گھن کے نبی پاک دے وقت وصال تک رہن۔ اور چوتھی قسم نبی پاک دے معجزات دیو ہے جڑی نبی پاک دے وصال کنے گھن کے تے قیامت تک اور قیامت تو بعد بھی نبی پاک دی عظمت دے جتنے معجزات ظاہر تھی سن او نبی پاک دی معجزات دی چوتھی قسم ہے۔ تے علماء کرام بیان فرمانن کے لوگوں یاد رکھ گنو نبی پاک علیہ السلام دی آل دی کثرت بھی نبی پاک دے معجزات چوں ایک معجزہ ہے، نبی پاک دی امت دی کثرت بھی نبی پاک دے معجزے چوں ایک معجزہ ہے، اور نبی پاک دی امت دے اندر صالحین دی کثرت، اولیاء دی کثرت، اللہ والیاں دی کثرت، عارفان باللہ دی کثرت بھی نبی پاک دے معجزات دے وچوں ایک معجزہ ہے۔ اور جڑے ولی دے وجود چوں جڑی کرامت ظاہر تھیندی ہے وہ کرامت بھاویں کسے ولی دے وجود چوں ظاہر تھیوے، مگر در حقیقت او کرامت بھی نبی پاک دے معجزات چوں ایک معجزہ ہے، اس واسطے کہ نبی پاک دی سنت دی برکت دے نالو کرامت ظاہر تھیندی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ یعنی ایک ولی دے وجود ہی چون اگر ایک کرامت ظاہر تھئیے تو او کرامت اس ولی دی اپنا تے اندھا کمال ہے کہ اندھا وجود اس قابل بڑے ہیں تے اندھے چون کرامت ظاہر تھئیے، مگر وہ برکت کیڑی چیز دیئے؟ وہ برکت کیڑی چیز دیئے؟ وہ برکت نبی پاک علیہ السلام دی مطابعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رستے تے چلن دی برکت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک رستے دے اتے جڑا بندہ چل دے او بھی نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت اور اتباع دی برکت دے نال اندھے وجود چے صلاحیت پیدا تھی ویندی ہے کہ اندھے چو کرامات دا اظہار تھی سکدے۔ مثال دے طور تے وہ دور دی گل سن سکدے، مثال دے طور تے جانور اندھے نال کلام کر سکدے، مثال دے طور تے وہ چاہوے تا اپنے کو لطعام کو حاضر کر سکدے،
مثال دے طور تے وہ اگر چاہوے تو وہ دور دی مسافت کو تھوڑی دیر دے وچ طے کر سکدے مثال دے طور تے وہ دعا چا کرے تے وہ دی دعا دے نال بلاواں ٹل ویندیاں اور اے وہ گلاں جنہاں دی تصدیق اللہ دی پاک کتاب کر دی ہے انہاں دے قرب وچ کیتی ہوئی دعا اللہ پاک دی بارگاہ وچ قبول تھیندی ہے انہاں دے وجود دے نال جڑی چیز مست تھی ونجے ان چیز کو اللہ تبارک و تعالی برکت اور شفا دا ذریعہ بڑھا دیندے حضرت زکریا علیہ السلام سیدہ مریم سلام اللہ علیہ دے محراب وچ داخل تھے تے ایسا فروٹ ڈٹھا ایسا پھل ڈٹھا جڑا ہوں موسم دا نائی ہوں علاقے دا نائی تے حضرت مریم کنے سوال کریں دن حضرت زکریا اور پوچھ دن کہ مریم اے رزق تیرا کتھوں آئے اے پھل تیرا کتھوں آئے اے تے کون میوہ کتھوں نصیب تھیے تے سیدہ مریم جواب دیں دیں فرمین دیں نے میڈا ایک دوست ہے جڑا میں کو غیب چوں اپنے خزانے چوں عطا فرمین دیں تین کرامت کو ڈٹھا زکریا علیہ السلام اتھائیں اسے مقام تے جنہیں کرامت ظاہر تھی اتھے کھڑے ہو کے دعا کریں دیں مولا اپنے فضل تے کرم نال میں کو ایک پتر عطا فرما تے فرشتے نے آ کے بشارت دیتی زکریا اللہ تعالیٰ تے کو بیٹے دی بشارت دیں دے جڑا تصدیق کرنا لو سی او دا نا یا سی زکریا علیہ السلام عرض کریں دن کہ میں تے بڑھا ہاں میری بیوی بانجھ ہے تے میں کس طرح بیٹے دا باپ بن سکتا فرشتے نے آکھیا جائیں ویلے اللہ کسے چیز دا ارادہ کر گھنے تو کم تھی ویندے تو میرے بھائی اور بزرگوں زکریا علیہ السلام کو اللہ دی این نعمت دا اللہ دی این ارادے دا پہلے بھی پتا ہا لیکن علماء فرمین دن کہ زکریا نبی ہیں انہاں کو این گل دی خبر آئی کہ جڑے مقام تے کسے ولی دی کرامت ظاہر تھی وے کسے ولیہ دی کرامت ظاہر تھی وے اتھے کھڑو کے دعا چمنگو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعا کو قبول کر گھندے این واسطے سیدہ مریم ولیہ ہیں زکریا علیہ السلام نبی ہیں ایک نبی نے ولیہ دی کرامت ڈٹھی تے ان دے مقام کرامت تو دعا کی تھی اللہ نے ان دعا کو اجابت عطا فرما دیتی یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا میرے والد نبی نہ تھی گئے تے اپنا کرتا اتار کے اپنے بھائیاں کو دیتا کہ میرا کرتا گھن ونیو میرے والد دی اکھی تے رکھو میرے والد دی اکھی کو شفا تھی ویسی یوسف کون ہیں نبی ہیں یوسف کون ہیں یعقوب علیہ السلام کون ہیں بولو بھائی یوسف کون ہیں یعقوب کون ہیں کرتا بھیجن آلا بھی تے کرتا وصول کرن آلا بھی نبی تے کرتا بھیجن آلے کو وی اے پتا ہے شفا دیون آلا اکھیاں دا نور دیون آلا کلا حل کرن آلا دستگیری کرن آلا نبی کو پتا ہے نا نبی تو وڈا تے محلے میں توحید کوئی پیدا نہیں تھی سکدا تے معلم توحید نبی ان کو یہ پتے شفا رب دے ہاتھے چھے میڈا کرتا کے کر سکتے نبی کو بھی پتے کہ نور اکھیں دا دیون آلا اللہ ہے تے میڈا کرتا کے کر سکتے اچھا چلو میں کہیں دی گال من گھنا تے معاذ اللہ استغفر اللہ مسئلہ سمجھاون دی گالے اگر میں کہیں دی گالے مانوی گھنا کہ بھئی شفاعت اللہ دیں دے کرتے دا کیڑا کمالے اگر یوسف علیہ السلام کو پتا کہنا ہی یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کو تے پتا ہی وہ تے اسحاق علیہ السلام دے بیٹے ہیں وہ تے ابراہیم علیہ السلام دے پوتے ہیں انہاں کو تے پتا ہونا چاہیدہ ہی کہ کہیں دے کرتے کو اکھیاں تے رکھن نال شفا نہیں ملدی جو شفا دے منالا اللہ ہے کرتے کو اکھیاں تے رگڑن نال نور نہیں ملدا جو شفا دے منالا اللہ ہے یوسف کو پتا کہنا ہی تے یعقوب علیہ السلام نہ رکھے نا چا کپڑا آکھی تے بھیجن آلا بھی نبی تے وصول کرن آلا بھی نبی نہ بھیجن آلے کو یہ گل توحید دے خلاف نظر آئی نہ وصول کرن آلے کو یہ گل توحید دے خلاف نظر آئی بھیجن آلے کو بھی پتہ ہے کہ کچھ وجود ایسے ہوندن جنہ دے نال اگر کپڑا بھی لگوانیے کپڑے دی تاثیر تبدیل تھی ویندی ہے وصول کرن آلے کو پتہ ہی کہ کچھ وجود ایسے ہوندن جنہ دے نال اگر کوئی چیز مست تھی
ونجے کوئی چیز ٹچ ہو ونجے کوئی چیز لگ ونجے او بھاویں مٹی ہووے او بھاویں کپڑا ہووے او بھاویں لوہا ہووے ان دی تاثیر تبدیل تھی ویندی ہے تے یوسف علیہ السلام نے بھیجیا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اکھی تے رکھیا تے یعقوب علیہ السلام کو شفا مل گئی معلوم تھیا اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں کو چاہے تے شان عطا کر سکدے کہ انہاں دے وجود چوں شفا دے چشمے جاری تھی وے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری میرے بھائی اور بزرگوں اصحاب کہف ویندے پین دکیا نوس کنے بچ کے اندے ظلم تو دور تھیمن واسطے ایک کتا پچھوں لگ گیا انہاں آکھا یہ ساڑھے راز کو کھلے سی جو اے بھونکسی تے کتے کو ہٹاون لگے کتا پیچھا نہ تھی وے تے کتے نے رب دی بارگاہ عرض کی تھی مولا میں کو زبان عطا فرما کے تیڑے بندیاں نال کلام کر سکا رب نے قوت گویائی عطا فرمائی کتے کلام کیتا دے عرض کیتا سنا میں کوں ولیاں دے دشمنائیں چو نہ سمجھو میں تو آڑا پہرا دے سا ان اصحاب کہف تے کتے دا نقشہ اللہ تعالیٰ نے جڑا سورہ کہف دے اندر بیان فرمائے تے ان دی بھی تحسین فرمائیے اتھو معلوم ہے تھیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو ایک طاقت عطا کر دیں دے کہ وہ چاہمن تا جانور نال بھی کلام کر دیں یہ طاقت رب دی دیتی ہوئی اس طرح بے شمار مثالیں اور اگر اے پچھلی امتاں دے ولیاں دے اندر اس صلاحیت ہو سکتی ہے کہ وہ جانور نال کلام کریں وہ بے موسم پھل کو حاضر کر سکیں انہاں دی دعا تے نگاہ نال بلاواں ٹل سکیں تے اگر پچھلی امتاں دے ولی چامن تے بلقیس دا تخت سبا چوں چاہ کے سلیمان علیہ السلام دے دربار حاضر کر سکتے ہیں تو این امت کو تے اللہ نے جس طرح اپنے محبوب کو سب نبیاں تے فضیلت عطا فرمائیے نبی محمد مصطفیٰ دی امت کو کل امتاں تے فضیلت عطا فرمائیے اس واسطے اس امت دے اولیاء کو ہی اللہ نے او درجات اور کمالات عطا فرمائے جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلیاں امتاں دے اولیاء کو عطا فرمائے اور میرے بھائیو این واسطے جڑی ولی دی کرامت ہے وہ بھی در اصل معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واسطے اولیاء دے نال پیار رکھنا اولیاء دی صحبت کرنے فیض حاصل کرنا اولیاء دی قربت کرنے فیض حاصل کرنا اے اساڑے واسطے باعث خیر بھی ہے باعث رحمت بھی ہے اور این دی طرف اساکوں متوجہ کرنا لی نبی پاک علیہ السلام دی سنت اور اللہ دی پاک کتاب ہے کہ صالحین نال محبت رکھو اولیاء نال محبت رکھو معتزلہ نے انکار کیتا ایک گمراہ فرقہ آئی انہاں انکار کیتا انہاں آکھا کہ اگر کرامت کو منو کہ ولی چو کرامت ظاہر چھین دیئے تو وقت نبی تے ولی اچ کے فرق رہے ویسی کہ نبی چو معجزہ ظاہر چھین دے ولی چو کرامت ظاہر چھین دیئے تو ولا فرق کریا نبی تے ولی دے اندر اہل حق نے جواب دیتا انہاں آکھا بولے ہو تو آکھو ہی گل دی سمجھ نہیں آئی نبی دا معجزہ تے ولی دی کرامت دو الگ الگ چیزیں اور ولی دی کرامت نبی دے معجزے دی مثل ہی واسطے نہیں تھی سکتی کہ او نبی جڑے معجزے کو ظاہر کریں دے وہ اپنی اس طاقت تے نال کریں دے جڑی کو رب نے عطا فرمائیے تے ولی جڑی کرامت ظاہر کریں دے وہ اس طاقت تے
نال استعمال کریں دے جڑی طاقت ان کو نبی پاک دی سنت تے چلن دے نال نصیب تھئی ہے۔ اس واسطے ولی دی کرامت نبی دے معجزے دے برابر نہیں تھی سکتی۔ لیکن یہ یاد رکھنو میرے بھائیوں اور دوستوں کہ صرف کرامت دیکھ کے ولی کو نہیں مرنا چاہیے۔ علماء نے فرمائے کہ عام آدمی واسطے، سادے آدمی واسطے جہدے کولو علم زیادہ کہنی، جہدے کولو معلومات زیادہ کہنی، جڑا عالم تے فاضل نہیں، جڑا صاحب نظر نہیں، جڑا حق تے ناحق کو پہچان نہیں سکتا، جڑا خیر تے شر کو پہچان نہیں سکتا، اگر وہ کرامت کو ایک کے ولی دی ولایت دا اس بات کرے ان دے اندر گمراہی دا شائب ہے۔ ان دے واسطے کہ ایک کرامت جڑی نور دے نال ظاہر تھی دی ہے، روحانی طاقت دے نال ظاہر تھی دی ہے، ایک استدراج ہے، وہ بھی ایسی چیز جڑی عقل کو حیران کر دیں دیئے، جڑا جادوگران دا جادو ہے یا شیاطین دیاں شیطانیاں ہیں یا دیگر چیزیں جڑی ہیں جنہاں کو اسا صفلی علوم آکھ دیں، جنہاں کو اسا کالا علم آکھ دیں، ان دے ذریعے اگر کوئی بندہ کہیں جگہ تے آگ لگی ہوئی ہے تو وہ بھاں کو بجھا دے وے، کہیں جگہ تے وہ کوئی اور ایسا کارنامہ کر دے وے جڑا عقل کو حیران کر دیں دے، تے فرمایا ان کو ایک کے ولی دی ولایت تا اس بات نہیں کرنا چاہیے، اس واسطے کہ اے استدراج ہے، اے جادو دے ذریعے بھی تھی سکتے، اے شیطانی عمل دے ذریعے بھی تھی سکتے، اس واسطے جیڑی چیز جادوگر کو تے ولی کو ایک دوسرے تو جدا کر دیئے او پیمانہ نبی پاک دی شریعت ہے۔ ولی کو ان دی کرامت نال نہ پہچانو، ولی کو ان دی استقامت نال پہچانو، ولی کو ان دی کرامت نال نہ پہچانو، کرامت پر حق ہے مگر ولی دی پہچان کرامت نہیں، ولی دی پہچان استقامت ہے، اور ولی دی پہچان استقامت ہے۔ این واسطے حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمیندن کہ نئی فقیری جلیاں مارن ستیاں لوگ جگاون ہو، نئی فقیری وچ ہوا دے مسلح پا ٹھہراون ہو، نئی فقیری وندھی ندی سکیاں پار لگاون ہو، نام فقیر دلہاں دا یا حضرت باہو جڑے دل وچ یار تکاون ہو۔ فقیر وہ ہوتا ہے فقیر وہ ہوتا ہے جس کا سینہ نور حق سے روشن ہو، اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کی بارگاہ میں بجھا ہوا چراغ آئے تو روشن ہو جائے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو کسی سوکھے چشمے سے گزرے اس چشمے سے پانی رواں کر دے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کو دیکھو اس کی اداؤں کو دیکھ کے، اس کے چہرے کو دیکھ کے، اس کی صحبت میں بیٹھ کے تمہارے دل میں اللہ کی یاد تازہ ہو جائے۔ اور فقیر وہ ہوتا ہے جو علم مصطفیٰ کا پیکر ہو، فقیر وہ ہوتا ہے جس کا سینہ نور علم مصطفیٰ کی خیرات سے مالا مال ہو، اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کا کردار، جس کی گفتار، جس کی رفتار اخلاق مصطفیٰ سے منور ہو۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، آپ یہاں کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، ایک آخری بات یاد رکھ لیں جو ہمارے آج اور کل کی ضامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے انوار کا، رحمت کا، کرم کا جو فیض ہے اس کا اظہار استقامت سے ہوتا ہے، اور جس طرح عمل ولی کی شناخت کا حصہ ہے، جس طرح علم ولی کی شناخت کا حصہ ہے، جس طرح حقیقت تک رسائی ولی کی شناخت کا حصہ ہے، اسی طرح نبی پاک شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کو اپنے سینے میں سمو لینا یہ بھی ولی کی شناخت کا حصہ ہے۔ نعرہ تکبیر۔ اولیاء کا وجود اس لیے اعتدال پہ ہوتا ہے، اولیاء کا وجود اس لیے رحمت پہ ہوتا ہے، اولیاء کا وجود اس لیے محبت پہ ہوتا ہے، جس طرح خواجہ حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم کہ در طریقت ما کافریست رنجیدن، ہم وفا کرتے ہیں
لوگوں کی سخت باتیں بھی سہتے رہتے ہیں اور ان کی سخت باتوں کا جواب سختی میں نہیں دیتے، اس لیے کہ در طریقت ماں کافری استرنجیدن، طریقت میں یہ کافری ہے کہ تمہیں کسی کی بات سے اسی کی طرح جواب دو، اسی کی طرح رد عمل کا اظہار کرو۔ یہ اولیاء کے اخلاق کا شیوہ نہیں ہے، اولیاء کی شناخت ہے، اولیاء کی علامت ہے اخلاق، اولیاء کی علامت ہے محبت، اولیاء کی علامت ہے ترک تشدد، اولیاء کی علامت ہے ترک تعصب۔ جس طرح خواجہ صاحب تبریزی نے کہا کہ آن نخل نا خلف کہ تبر شد سے ما نبود، مارا زمان اگر شکند ساز می شوین، کہ میرے جنگل کی وہ لکڑی یا لکڑی کا وہ دستہ جو کلہاڑے کا حصہ بن گیا وہ ہم میں سے نہیں تھا، لکڑی کا وہ دستہ جو کلہاڑے کا حصہ بنا وہ ہم میں سے نہ رہا، اس لیے کہ ہمیں اللہ نے وہ طبقہ بنایا ہے جو کلہاڑے کا دستہ نہیں بنتے، جو کاٹنے والے نہیں بنتے، ہمیں اللہ نے جوڑنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اولیاء کے اس اخلاق کی برکت تھی، اولیاء کے اس اعتدال کی قوت تھی کہ ہمارا معاشرہ ایک دوسرے سے جڑ کے رہا۔ جب ہم نے تصوف نکال دیا، روحانیت نکال دی، مثنوی نکال دی، رسالہ قشیریہ نکال دیا، کشف المحجوب نکال دی، فتوح الغیب نکال دی، مکتوبات شریف کو نکال دیا، کیمیاء سعادت کو نکال دیا، ہمارے پاس کیا رہا سوائے ان جھگڑوں کے؟ ہمارے پاس کیا رہا سوائے ان فسادات اور فتنوں کے؟ یہ تصوف کی طاقت تھی، یہ تصوف کا حلم تھا، یہ تصوف کا ظرف تھا جس نے نہ صرف ایک طبقے کو، جس نے پورے سماج کو ایک دوسرے کے قریب کر کے رکھا تھا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں افتخار ملت سے کیوں محبت کرتا ہوں؟ میں افتخار ملت سے کیوں محبت کرتا ہوں؟ اس کی دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اتحاد کی بات کرتے ہیں، اور دوسری یہ کہ یہ اخلاق و تصوف کا پیکر ہیں، یہ محبت کا پیکر ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اہل محبت سے محبت کیجئے، اہل محبت کے محب بنیے۔ جب آپ کسی میٹھے پھل کے ساتھ مٹی کو لگا ہوا دیکھیں، سیب پہ آوے تے سیب تے مٹی لگویں تے گھنٹا دو گھنٹے ڈا گھنٹے سیب دے نال یا کھنڈ دے نال یا شکر دے نال مٹی لگ کے پئی رہویں تے اتوں مٹی کو جھاڑ گھنو تے مٹی دا تھوڑا جیا ذائقہ چکھو، وہ مٹی بھی مٹھی ہو سی، وہ مٹی بھی مٹھی ہو سی۔ تے اگر مٹی چڑھویں کوڑ تمہیں تے تے مٹی چڑھویں کریلے تے تے سونا میں کو سنگ تے کا ڈس، چکھن تے دور دی گالے سنگ تے چا ڈس، کڑواہٹ تے کو میل تو نظر آسی کہ ایک کہیں کوڑ تمہیں تے لگتے رہیے کہ اتنی کوڑی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اگر خوشبودار پھول دے ہوتے مٹی لگ کے رہ ونجے تے ڈا گھنٹے لگی روے تے دو گھنٹے لگی روے، پھول تو مٹی چا جھاڑ تے وہ مٹی کو چا سنگ، وہ مٹی چو تے کو خوشبو آسی تے گھوندے ہوتے مٹی لگی روے تے ان کو تو پیر بچا کے گزر سے، اس واسطے کہ وہ مٹی بدبودار ہے، مٹی تے اوہا ہے جڑی عام جاتے پئی ہے، وہ اگر پھول نہ لگ کے رہیے تے مٹی دے اندر بھی خوشبو پیدا تھی ویندی ہے۔ مٹی دا پاویں اپنا ذائقہ کہہ نہیں، لیکن پھل نہ لگ ونجے تو خوشبو آوے سی، سیب نہ لگ ونجے تو مٹھاس آوے سی۔ میرے بھائیوں، اساں محبت تو خالی ہوں، اساں سلو تو خالی ہوں، لیکن کسی محبت آلے دے نال اساں وابستہ تھی ویسوں تے اون دی محبت دی مٹھاس بھی پیدا تھی ویسی، اون دی محبت دی خوشبو بھی پیدا تھی ویسی۔ اس واسطے آج ایک دی گال کرو تاکہ دن اون دے نال نہیں ملنا، کیوں وہ ناس بھی تھی گئے، بے دی گال کرو ان کو ہاتھ نہیں دیونا،
کیوں وہ رافضی ٹھیک ہے، فلانا او ٹھیک ہے، فلانا او ٹھیک ہے، آپ نے طبقے کو تسا اتنا تقسیم کر دیتے، وجہ کیا ہے؟ وجہ شدت ہے، وجہ تعصب ہے، وجہ تصوف اور اخلاق کے تصوف تو خالی ہوں ہم نے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں سب تو چھوٹا، میں کو کوئی علم دا دعویٰ کہ نہیں، میں کو کوئی شیخی مشیخی دا دعویٰ کہ نہیں، میں کو کوئی طریقت دا دعویٰ کہ نہیں، میں کو کوئی وڈا تھیمن دا دعویٰ کہ نہیں، میڈا تے دعویٰ عاجزی ہے، میڈا تے دعویٰ پنج تن دے گھرانے دی غلامی ہے، میڈا دعویٰ اولیاء دی غلامی ہے، ایندے تو ود میڈا کوئی دعویٰ کہ نہیں، لیکن میں تسا عوام دی خدمت ہے، علماء دی خدمت ہے، مشائخ دی خدمت ہے، ہاتھ بد کے عرض کریں دا کہ کوئی سبیل کرو اسا ایک دوجے دا منہ دیکھ سکوں، کوئی سبیل کرو ایک دوجے دا احترام کر سکوں، کوئی سبیل کرو ایک دوجے دے گوڑی ہاتھ لا سکوں، کوئی سبیل کرو ایک دوجے کو گلکڑی گھت سکوں، کوئی سبیل کرو ایک دوجے نال محبت کر سکوں۔ تو میڈے نزدیک اگر محبت دیرا، گلکڑی پاون دیرا، احترام دیرا اگر قائم تھی سکتی ہے تو ایک طریقے نال تھی سکتی ہے کہ نبی پاک دے اخلاق دے نور دے نال اپنے سینے کو منور کر کے توجہ بے۔ آج فلسطین اچ کے تھی رہی ہے، میں کو کئی بندے آکھیا کہ سونا فلسطین اچ اسا کمزور تھی گئے، فلسطین اچ ساڑھے تے جارحیت تھی گئی ہے، فلسطین اچ اسا مغلوب تھی گئے ہیں، فلانی جاتے اسا مغلوب تھی گئے ہیں، فلانی جاتے اسا مغلوب تھی گئے ہیں، دشمن طاقتور تھی گئے ہیں، اسا اپنی طاقت تک کیا بندوبست کروں؟ میں کہا سونا میں کو ایک گالڈ ساچا، کیا کسرا طاقتور کہنا ہی؟ کیا کیسر طاقتور کہنا ہی؟ کیا روم طاقتور کہنا ہی؟ اگر مسلمانہ ہندوستان تے حکومت کی دیئے تو کیا ہندوستان دے لوگ طاقتور کہنا؟ کیا اتھا کمزور لوگ ہیں؟ اگر ایک قوت طاقتور تھی گئی ہے تو اندہ یہ مطلب نہیں کہ تو سب فتح یاد نہیں تھی سکتے۔ یاد رکھ گن میڈا سونا، اگر تو سمجھ سے کہ تو تاں غالب آ سکتے کہ پہلے دشمن کو کمزور کر تو اپنے آپ تو اندھیرے چو کٹ۔ کدی دشمن کمزور نہیں ہوندہ، کدی دشمن بے طاقت نہیں ہوندہ، کدی دشمن بے قوت نہیں ہوندہ، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تیڑے کو وہ ہتھیار ہے کہ تو دشمن تے غالب آ سکے؟ اساں اپنے آپ کو انہاں فرقیاں دے نال، تفرقے دے نال، تشدد دے نال، تعصب دے نال کمزور کیتے۔ آپس دی لڑائیاں پاکستان کو کتنا کمزور کیتے کہ آج پاکستان دے کولوں اے صلاحیت نہیں، آج اتنی جرت نہیں ریاستی طور تے کہ غیرن دی آنکھیں چاک پا کے آگ سکیوے کہ فلسطین تے ظلم بند کی توجیوے۔ ورنہ پاکستان جڑے دن مارز وجود چاہے، میڈے نوجوان بھائی تھا بیٹھن، میڈے بزرگ بیٹھن، تو سن دیکھے ہو سی آخ دن 23 مارچ 1940 کو پاکستان دی قرارداد پاس تھے گئے، اور کتنے ملکان دی آزادی دی قرارداد ہے جڑی 23 مارچ کو پاس تھے گئے، جڑی 23 مارچ کو پاس تھے گئے، وہ پاکستان دی آزادی دی قرارداد نہیں صرف اور دو ملکان دی آزادی دی قرارداد آئی، وہ پاکستان دی آزادی دی قرارداد آئی اور فلسطین دی آزادی دی قرارداد آئی، دو ملکان دی آزادی دی قرارداد آئی۔ لیکن آج قائد اعظم دے پاکستان اگر حکمران ہے اتنی جرت کہہ نہیں کہ وہ دشمن دی آنکھیں چاک پاک کے آ سکن کہ اساں مسجد اقصی دے محافظاں، اساں قبلہ اول دے محافظاں، ان دی وجہ یہ ہے کہ اساں ریاست کو کمزور کیتے، آپس دے تفرقے تو، آپس دے انتشار تو، آپس دے جھگڑے تو، شام نے اپنے آپ کو کمزور کیتے داخلی انتشار تو، عراق نے اپنے آپ کو کمزور کیتے داخلی انتشار تو، باقی دنیا جتھا جتھا تو سا دیکھ گنو مسلمان کمزور تھے تو مسلمان اپنے داخلی انتشار دے نال کمزور تھے۔ اگر تو سا ان نشات ثانیہ دا خواب دے دیو، اگر تو سا اس سربلندی دا خواب دے دیو، اگر تو سا اس فتح اور غلبے دا خواب دے دیو، تو میرے بھائی، میرا دوست، اور جس طرح علامہ اقبال نے فرمائے کہ شمشیر پدر خواہی بازو پدر راور، اگر یہ چاندیں کہ وڈیاں دی تلوار چاک کے لڑ سکیں، پہلے اپنے بازو وڈیاں دی طاقت پیدا کر۔ وڈیاں دی طاقت کیا آئی؟ ساڑی کمزوری کیا ہے؟ وہ اخوت، تم اخوت سے گریزاں، وہ اخوت پہ نثار،
وہ راستے ڈھونڈتے تھے ہم کیسے مل بیٹھ سکتے ہیں، تم راستے ڈھونڈتے ہو کیسے جدا ہو سکتے ہیں، تم بزرگوں کی فتح کیسے پا سکتے ہو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت خواجہ خواجگاں پیر سواق قدس سرہ العزیز کے حقداروں، اولیاء اور صالحین کے حقداروں، بزرگوں کے اور مشائخ کے حقداروں، صحابہ اور اہل بیت کے حقداروں، نبی پاک کے جانثاروں، اس بات کو یاد رکھ لو، بغیر محبت کے کوئی راستہ آگے نہیں کھلتا۔ اور اولیاء کی کرامت میں، اولیاء کی شناخت میں آج 3 چیزیں یاد رکھ لیں۔ ایک، اولیاء کا علم، عمل۔ دوسرا، اولیاء کی کرامات۔ اور تیسرا، اولیاء کا اخلاق۔ ہمارے حصے میں کرامت تو عطا سے ہے، مگر علم ہماری چوائس ہو سکتی ہے، عمل ہم اپنی جد و جہد سے کر سکتے ہیں، اور اخلاق ہم اپنے وجود کو پیکر اخلاق بنا سکتے ہیں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔